वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आप घर पर हैं, महफूज हैं, लेकिन अगर घर पर रहकर खुश भी रहना है तो यकीनन आपको खुद को मसरूफ़ रखना है। मसरूफ़ रखने के लिए पाकिस्तानी ड्रामों से बेहतरीन कौन सी चीज़ हो सकती है? इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे टॉप पाकिस्तानी ड्रामास जो आपकी बोरियत को दूर करने के लिए काफ़ी होंगे। और ये ड्रामास 2020 में या तो चल रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं। इन ड्रामों में अदाकारों की बेहतरीन अदाकारी आपका दिल मोह लेगी। आप इन ड्रामा से न सिर्फ महसूस होंगे बल्कि इन ड्रामा से आपको हकीकी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास की यही तो खासियत है जिसकी वजह से वो इतने मकबूल हैं, क्योंकि ये ड्रामास हकीकी ज़िंदगी के करीब तर होते हैं और आप इन ड्रामास के कैरेक्टर्स को अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं कि पाकिस्तानी ड्रामास किसी लाइफ लेसन की तरह होते हैं, जिनके डायलॉग से लेकर स्टोरी तक हर चीज़ आपको कुछ न कुछ सिखा देती है। चलिए शुरू करते हैं वो ड्रामास जो आपको लॉकडाउन में बोरियत से बचा सकते हैं। ड्रामा सीरियल दिलरुबा। ड्रामा सीरियल दिलरुबा में मरकज़ी किरदार हानिया आमिर अदा कर रही हैं। इसके अलावा इस ड्रामे में उनके साथ शहरोज़ सब्ज़वारी, मुहीब मिर्ज़ा, सैयद जबरान और नबील ज़ुबैरी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी पाकिस्तान के नामवर लिखारी कैसरा हयात ने लिखी है, जबकि इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है हम टीवी और मोमिना तुरैत ने। इस ड्रामे में हानिया आमिर को एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के तौर पर दिखाया गया है। नाक़दीन की जानिब से इस ड्रामे के बारे में मुस्बत रिव्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हानिया आमिर का किरदार इसमें एक ऐसी लड़की का है जो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है। इसके कई तरह के बॉयफ्रेंड्स हैं और ये एक दिल फेंक लड़की है जो एक ही वक्त में कई लड़कों से बातें करती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस तरह की लड़कियों को एक हीरो या फिर एक सेलिब्रिटी के तौर पर दिखाना हमारी नौजवान नस्ल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बुरे कैरेक्टर को जितना आइडियलाइज किया जाएगा उतनी ही बुराई फैलेगी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल सबात। ड्रामा सीरियल सबात की कहानी को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। इसके मरकज़ी किरदारों में मावरा हुसैन, सारा खान, उस्मान मुख्तियार और दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे के मुनफरिद और हकीकत के करीब होने से इसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। यूट्यूब पर सिर्फ चंद ही एपिसोड्स की कई लाख व्यूज़ आ चुके हैं। इस ड्रामे की कहानी मुतवस्सत तबके और हाई क्लास सोसाइटी के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे के मुसन्निफ काशिफ अनवर हैं, जबकि इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है शहजाद कश्मीरी ने। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो है तो मिडिल क्लास घराने से, मगर इसका किरदार बहुत मजबूत है। ये किसी से डरने वाली नहीं है और ख़ास तौर पर उन लड़कों से जो अपनी दौलत का रौब लड़कियों पर जमाते हैं। इस ड्रामे में मावरा हुसैन ने एक ऐसी ही लड़की का किरदार अदा किया है जो है तो गरीब, मगर उसके अंदर एक ऐसी जुर्रत और ऐसी ठाठ है जो बड़े बड़े अमीरों को भी ज़ेर कर देती है। लेकिन कुछ लोग इस ड्रामे का मुआजना ड्रामा सीरियल ज़िंदगी गुलजार है से कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सबात का थीम भी ज़िंदगी गुलजार है से कॉपी किया गया है, हत्ता कि सबात के दुपट्टा ओढ़ने का अंदाज भी ज़िंदगी गुलजार है की हीरोइन जैसा है। आपको क्या लगता है, ये बात कहाँ तक सच है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल इस प्यार के सदके। ड्रामा सीरियल इस प्यार के सदके को कौन नहीं जानता। इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा करने वाली यमुना ज़ैदी और बिलाल अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि यमुना ज़ैदी के किरदार को इंतहाई मासूम और मज़ाहिया अंदाज में दिखाया गया है। इस ड्रामे के मुसन्निफ ज़ंजबील आसिम शाह हैं, जबकि डायरेक्टर फारूक रिंद हैं। इस ड्रामे में यमुना ज़ैदी ने महजबीन का किरदार अदा किया है। महजबीन एक ऐसी लड़की है जो शुरू से ही स्कूल में फ़ेल होती आई है। ज़िंदगी में कभी महजबीन ने कामयाबी का मुंह नहीं देखा। ये शक्ल से 20-22 साल की लगती है, मगर अभी तक मैट्रिक में ज़ेरे तालीम है। वजह ये कि ये शुरू से इम्तिहानात में फ़ेल होती आई है। इस लड़की को मैथ बिल्कुल नहीं आता और जिसको इसके मुताबिक पहाड़े आते हों वो दुनिया का लायक तरीन इंसान होता है। और फिर एतफाक से महजबीन को मिलता है एक ऐसा शौहर जो मैथ में तो बहुत अच्छा है मगर बाकी सब चीज़ों में निकम्मा है। महजबीन को अब्दुल्ला की एक ही बात अच्छी लगती है, वो ये कि इसका शौहर अब्दुल्ला फर पहाड़े सुनाता है
اور یہ اکثر دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کو پہاڑے سنانے کا کہہ بھی دیتی ہے، جس پر اس کا شوہر بہت نادم ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں یمنا زیدی کا کردار انتہائی دلچسپ ہے۔ یمنا زیدی نے بہت عمدگی کے ساتھ اس کردار کو نبھایا ہے۔ دوسری طرف بلال عباس عبداللہ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عبداللہ بھی محجوبین سے کچھ کم بے وقوف نہیں، لیکن دولت آپ کے اکثر عیب چھپا دیتی ہے، اس میں بے وقوفی بھی شامل ہے۔ اگر آپ بورنگ اور دکھی لو سٹوریز دیکھ دیکھ کر بور ہو چکے ہیں تو یہ سیریل آپ کے لیے بہت ریفریشنگ ثابت ہوگا۔ اس ڈرامے میں اداکارہ عتیقہ اوڈو نے ایک ساس کا کردار ادا کیا ہے، لیکن فی الزمانہ ایسی ساس ملنا بالکل ناممکن ہے۔ ڈرامہ سیریل راز الفت۔ اس ڈرامے کی مصنفہ ماہا ملک اور ڈائریکٹر سراج الحق ہیں۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں یمنا زیدی اور شہزاد شیخ شامل ہیں۔ ڈرامے میں یمنا زیدی نے ایک مڈل کلاس لڑکی کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس کی دوستی ایک ایسی لڑکی سے ہوتی ہے جو نہ صرف اس سے زیادہ امیر ہے بلکہ اس کی سوچ سے زیادہ بولڈ بھی ہے۔ یہ لڑکی یمنا کو اپنے راستے سے ہٹا دیتی ہے اور پھر یمنا اپنی محبت کو اپنے ماں باپ کی عزت پر قربان کرے گی یا پھر اپنی دوست کے لگائے ہوئے راستے پر چل پڑے گی۔ یہی اس ڈرامے کا راز ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن۔ اس ڈرامے کی کہانی کو بھی حقیقت کے قریب ہونے کی وجہ سے پسند کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کا مرکزی کردار علیزہ شاہ نے ادا کیا ہے، جہاں ان کی شادی ایک زیادہ عمر کے آدمی سے صرف اس لیے کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ زیادہ امیر ہوتا ہے، ان کے خاندان کو کھلا پلا سکتا ہے، جبکہ اس شخص کی بیٹی بھی علیزہ شاہ سے بڑی ہے۔ اس ڈرامے کے مختلف اداکاروں میں شامل ہیں علیزہ شاہ، یاسر نواز اور نعمان سامی۔ اس کے مصنف مرزا عاصم بیگ ہیں۔ ڈرامہ سیریل مشق۔ بہت سی وجوہات کے باعث مشق 2020 کا ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس ڈرامے کے رائٹر خود عمران اشرف ہیں اور اس ڈرامے کے ہیرو بھی وہی ہیں۔ انہوں نے تو پہلے بھولے کے کردار کو اس قدر شاندار طریقے سے نبھایا تھا کہ وہ پاکستان کا ایک لازوال کردار بن گیا۔ اس ڈرامے کے بعد ماورا حسین نے ایک طویل عرصے بعد ٹی وی اسکرین پر اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ 2016 میں اٹاری کے بعد وہ چھوٹی اسکرین سے غائب رہی تھیں۔ ان سے بڑھ کر یہ کہ تجربہ کار ڈائریکٹر احسن تالش اس ڈرامے کے پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے الف اللہ اور انسان اور سنو چندہ جیسے ایوارڈ یافتہ ڈراماز کی ڈائریکشن دی ہے۔ احسن تالش کا کہنا ہے کہ مشق محبت کے موضوع پر ایک اچھوتا ڈرامہ ہے جس کا ایک پہلو محبت کو چھپانا یا اسے کترانا بھی ہے، تاہم محبت سے فرار ممکن نہیں، اور یہی مشق کا اصل موضوع ہے۔ عمران اشرف نے بھی بتایا کہ انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے سے وہ مشق ڈرامہ پر کام کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشق ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں فن کی لطافت بھی موجود ہے اور جو کمرشل بنیادوں پر بھی پسند کیا جائے گا، یعنی اس میں مسالہ بھی ہے اور گہرائی بھی۔ ڈرامہ سیریل کشف۔ عشق تماشا کے بعد ہم ٹی وی کے لیے جنید خان بھرپور طریقے سے واپس آ رہے ہیں۔ اس بار ڈرامہ کشف کے ذریعے ان کی صلاحیتیں سامنے آنے والی ہیں۔ اس ڈرامے میں ہیرا مانی بھی جنید خان کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان موجود کیمسٹری غیر معمولی نوعیت کی ہے، جبکہ یہ جوڑی کئی برسوں سے مداحوں کے دلوں میں سمائی ہے۔ کشف کے ڈائریکٹر دانش نواز ہیں، جو گزشتہ برس ہم ٹی وی کے لیے خاص کے ذریعے ایک خاص پیشکش سامنے لائے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کشف میں جنید خان اور ہیرا مانی کی کیمسٹری کو کتنا پسند کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل جو تو چاہے۔ ڈرامہ سیریل جو تو چاہے بھی حال ہی میں ختم ہوا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی اداکارہ بھی علیزہ شاہ ہیں۔ ڈرامے میں علیزہ شاہ کے مد مقابل عمران عباس کو کاسٹ کیا گیا ہے، جن کی جوڑی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ جو تو چاہے کی کہانی مشعل کے گرد گھومتی ہے، جو ایک ایسی لڑکی ہے جس کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا چکے ہیں اور اب یہ اپنے تایا اور چچا کے گھر میں رہتی ہے، مگر تایا اور چچا کی بیویوں کے عتاب کا شکار بننے کے بعد یہ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ اس کی زندگی میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں جب یہ مایوس ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت بالکل ایک ایسے انسان جیسی ہے جو لٹ چکا ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر میں اس کے پاس چلنے کے لیے کچھ بھی نہیں باقی بچتا، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتے بھی نہیں۔ ایسے میں وہ اللہ سے کیسے مدد مانگتی ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی۔
اور پھر زندگی خود ایک موڑ پر اسے لے آتی ہے جہاں اس کے سب مجرم اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور حکمتوں پر یقین آ جائے گا۔ ڈرامے کے مداحوں کو پورا ڈرامہ دیکھتے ہوئے اسی بات کا انتظار رہا کہ کب حاشر کو مشعل کی خاموش محبت کا پتہ چلے گا۔ یہ ڈرامہ تقریباً 43 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا ایک بہترین ڈرامہ ہے جس میں محبت، تھرل، ایڈونچر اور سسپنس کے علاوہ بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو محظوظ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس ڈرامے میں سسپنس کا وہ ایلیمنٹ ہے جو عام طور پر رومانٹک سیریلز میں نہیں ہوتا۔ یہ ڈرامہ کسی فلم سے کم نہیں ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کردار سجل علی اور احد رضا میر ہیں۔ اس کے علاوہ عدنان صدیقی نے نور جان کے والد کا کردار ادا کیا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی سسپنس سے بھرپور ہے جہاں ایک ایک ایپیسوڈ کا ایک ایک سین دیکھنے والوں کو ایک تجسس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی تقریباً 33 ایپیسوڈز ہیں۔ یہ ڈرامہ حال ہی میں ختم ہوا ہے مگر یہ ڈرامہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ لوگ اس ڈرامے کے سیزن 2 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی بھلے ہی کوئی پاکستانی سیریل نہیں ہے مگر مسلمانوں کی تاریخ ایک ہے اور مسلمانوں کے لیے جغرافیائی حدود کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لہٰذا جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہی پاکستان کی تاریخ ہے، پھر وہ مسلمان ترکی کے ہوں یا پھر سعودی عرب کے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی بھی عظیم سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل الغازی کی زندگی پر بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں اسلامی تاریخ کو خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ 5 سیزنز پر مشتمل ہے، لہٰذا یہ سیریل آپ لاک ڈاؤن میں شروع کریں تو لاک ڈاؤن کھلنے تک ہی ختم کر پائیں گے، کیونکہ یہ اتنا دلچسپ ہے کہ آپ اس کا ایک سین بھی اسکپ نہیں کر پائیں گے۔ مگر پی ٹی وی نے ابھی تک اس ڈرامے کے تقریباً 38 ایپیسوڈز کی اردو ڈبنگ پیش کی ہے۔ ہفتے میں 4 دن یہ ڈرامہ پی ٹی وی سے پیش کیا جاتا ہے۔ باقی ڈراماز کے مقابلے میں اس کی زیادہ اقساط دکھائی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں کی پسندیدگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے کہ روزانہ اس ڈرامے کی ایک ایپیسوڈ دکھائی جانی چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔